الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 10۔ ھذا فارن۔ ھذا کا معنی ہے اے اور فارن کا معنی ہے چوہا۔ کیونکہ فارن اس سے پہلے کسی سبق میں استعمال نہیں ہوا ہے، اسی وجہ سے فارن کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مصنف کی یہ عادت ہے، منہاج العربیہ کے مصنف کی یہ عادت ہے کہ جہاں پر کوئی نیا لفظ آتا ہے اس کے نیچے وہ لکیر کھینچ دیتے ہیں تاکہ طالب علم کو آسانی ہو، اسے معلوم ہو جائے کہ یہ نیا لفظ ہے اور اسے وہ اچھی طرح یاد کرے، اس میں زیادہ محنت کرے۔ تو یہاں پہ فارن ایک نیا لفظ آ رہا ہے جس کا معنی ہے چوہا۔ ھذا فارن، یہ چوہا ہے۔ ھذا الفار صغیر۔ ھذا الفار مطلب یہ چوہا، صغیر یعنی چھوٹا ہے۔ ھذا الفار صغیر، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ ذالک قط۔ ذالک کا معنی وہ، قط کا معنی ہے بلّہ۔ اس سے پہلے ہم قط کا لفظ نہیں پڑھے تھے، ذالک تو پڑھ چکے تھے، قط نہیں پڑھے تھے۔ قط کا معنی ہے بلّہ۔ ذالک قط، وہ بلّہ ہے۔ ذالک القط کبیر۔ ذالک القط یعنی وہ بلّہ، کبیر بڑا ہے۔ ذالک القط کبیر، وہ بلّہ بڑا ہے۔ وہو ابیض۔ واو مطلب واو اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، واو کا معنی اور ہوتا ہے۔ ہوا یعنی وہ، ابیض یعنی سفید ہے، گورا ہے۔ وہو ابیض، اور وہ سفید ہے، یعنی وہ بلّہ سفید ہے، گورا ہے۔ وہو ابیض، اور وہ سفید ہے۔ ذالک طائر۔ ذالک یعنی وہ، طائر یعنی پرندہ۔ طائر کا لفظ بھی یہاں پہ پہلی مرتبہ استعمال ہو رہا ہے اس کتاب میں۔ طائر کا معنی ہے پرندہ۔ ذالک طائر، وہ پرندہ ہے۔ ذالک الطائر غراب۔ ذالک الطائر، وہ پرندہ، غراب کوا ہے۔ غراب کا معنی ہے کوا۔ ذالک الطائر غراب، وہ پرندہ کوا ہے۔ وہو اسود۔ وہو مطلب اور وہ، اسود کالا ہے، سیاہ ہے۔ وہو اسود، اور وہ کالا ہے۔ ھذا درس۔ ھذا مطلب یہ، درس یعنی سبق، دونوں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ھذا درس، یہ سبق ہے۔ ھذا الدرس جدید۔ ھذا الدرس، یہ درس، یہ سبق، جدید یعنی نیا ہے۔ ھذا الدرس جدید، یہ سبق نیا ہے۔ وہو سہل لا صعب۔ وہو مطلب اور وہ، سہل یعنی آسان ہے، لا صعب مشکل نہیں ہے۔ وہو سہل لا صعب، اور وہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اسئلۃ، یہاں سے چند سوالات کر رہے ہیں عربی میں، ان کی جوابات دینا ہے۔ تو سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں کیف القط، بلّہ کیسا ہے۔ کیف مطلب کیسا اور قط مطلب بلّہ، تو بلّہ کیسا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ جواب کچھ بھی دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ القط صغیر، بلّہ چھوٹا ہے۔ القط کبیر، بلّہ بڑا ہے۔ تو کوئی بھی آپ جواب دے سکتے ہیں۔ یہاں لکھیں القط صغیر، بلّہ چھوٹا ہے۔ کیف القط، بلّہ کیسا ہے، اس کے جواب میں کہیں گے القط صغیر، بلّہ چھوٹا ہے۔ کیف الغراب، کوا کیسا ہے۔ کیف مطلب کیسا، الغراب مطلب کوا۔ کیف الغراب، کوا کیسا ہے۔ الغراب اسود، کوا کالا ہے۔ این مکۃ،
اینا مطلب کہاں، مکہ مطلب مکہ، اینا مکہ، مکہ کہاں ہے، اس کے جواب میں کہیں گے مکہ فی العربی، مکہ عرب میں ہے، مکہ فی العربی، مکہ عرب میں ہے۔ حل انت اسود، حل مطلب کیا، انت مطلب تو، اسود مطلب کالا، حل انت اسود، کیا تو کالا ہے، اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں کالا ہوں، یا پھر نہیں میں کالا نہیں ہوں بلکہ سفید ہوں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، گورا ہوں۔ حل انت اسود، کیا تو کالا ہے، اس کے جواب میں کہیں لا انا ابیض لا اسود، لا انا ابیض لا اسود۔ پھر ہے حل انت ابیض، کیا تو گورا ہے، نعم انا ابیض، اس کے جواب میں کہیں گے نعم انا ابیض۔ اس کے بعد ہے للانسان حمد، مطلب کیا، للانسانی انسان کے لیے، حمد حمد ہے، تعریف ہے، للانسانی حمد، کیا انسان کے لیے تعریف ہے، اس کے جواب میں کہیں گے لا لا للانسان حمد، نہیں انسان کے لیے حمد نہیں ہے، یا پھر اس طرح کہیں گے اس کے جواب میں لا للہ حمد لا للانسانی، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں لا للہ الحمد، لا یعنی انسان کے لیے حمد نہیں ہے، الحمد للہ، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ خیر آپ خلاصہ سن لیں، للہ حمد، کیا انسان، للانسان حمد، کیا انسان کے لیے حمد ہے، اس کے جواب میں اگر آپ چاہیں تو یہ کہیں لا للانسان حمد، صحیح ہے بھی، بس مختصراً یہ کہہ دیں لا للانسان حمد۔ حل انت فی حیدرآباد، حل مطلب کیا، انت مطلب تو، فی مطلب میں، حیدرآباد ایک شہر کا نام ہے۔ حل انت فی حیدرآباد، کیا تو حیدرآباد میں رہتا ہے، کیا تو حیدرآباد میں ہے، تو اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں جی ہاں میں حیدرآباد میں ہوں، یا منع بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں میں حیدرآباد میں نہیں ہوں، کہیں اور ہوں۔ تو حل انت فی حیدرآباد، اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں نعم انا فی حیدرآباد، نعم انا فی حیدرآباد۔ حل القرآن فی العربی، کیا قرآن عربی میں ہے، تو اس کا جواب دیں گے نعم القرآن فی العربی، نعم القرآن فی العربی۔ حل العربی لازم للمسلم، حل مطلب کیا، العربی یعنی عربی، لازم لازم ہے، ضروری ہے، للمسلم مسلمان کے لیے، حل العربی لازم للمسلم، کیا عربی مسلم کے لیے، مسلمان کے لیے لازم ہے، تو جواب دیں گے نعم العربی لازم للمسلم، جی ہاں عربی مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ ترجمہ کرو، یہاں پہ جو اردو جملے دیے ہوئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے۔ سب سے پہلے ہے یہ گھوڑا ہے، اے کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے، گھوڑے کے لیے فرسن استعمال ہوتا ہے، یہ گھوڑا ہے، اس کی عربی بنائیں گے ہاذا فرسن، یہ گھوڑا ہے، ہاذا فرسن، یہ گھوڑا، یہاں پہ دیکھیں ہے کا معنی نہیں ہے، یعنی یہاں پہ نسبت تام نہیں ہے، صرف یہ گھوڑا، تو یہ گھوڑا ہے، اس کے لیے کہیں گے ہاذا فرسن، یہ گھوڑا ہے، اس کے لیے کہیں گے ہاذا فرسن، لیکن صرف اس کے لیے، کس کے لیے، یہ گھوڑا، اس کے لیے کہیں گے ہاذا الفرس، یعنی فرس پر الف لام داخل کر دیں گے، تو اس طرح الفرس جو ہوگا ہاذا کا مشار الیہ ہو جائے گا، وہ ہاذا کی خبر نہیں ہوگی، ہاذا کی اگر خبر ہوتی، اگر ہم یہ کہتے جس طرح پہلے مثال میں ہے یہ گھوڑا ہے، اس صورت میں ہم کیا کہیں گے ہاذا فرسن، یہاں پہ ہاذا یہ مبتدا ہے اور فرسن اس کی خبر ہے، یعنی ہم ہاذا کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، گھوڑا ہے، ہاذا کے گھوڑا ہونے کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں، یعنی فرس کو ہم خبر بنا رہے ہیں۔ لیکن دوسری مثال جو ہے یہ گھوڑا، یہاں پہ کوئی خبر نہیں ہے، تو ہاذا کو ہم اس میں اشارہ بنائیں گے اور گھوڑا کو مشار الیہ بنا دیں گے، بس یہاں پہ خبر کیونکہ ذکر نہیں ہے اس لیے اسے ذکر بھی نہیں کریں گے۔ یہ گھوڑا، اس کے عربی بنائیں گے ہاذا الفرس، ہاذا الفرس۔ وہ بندر ہے، او کے لیے ذالکا کہیں گے، بندر ہے اس کے لیے کہیں گے قردن، وہ بندر ہے، اس کی عربی بنائیں گے ذالکا قردن، وہ بندر ہے، ذالکا قردن، وہ بندر، اس کے لیے بنائیں گے ذالک القرد، یعنی القرد کہیں گے، قردن میں الف لام داخل کر کے ذالک القرد کہیں گے، وہ بندر
ذالک القردو، یہ اونٹ ہے، اے کے لیے ہاذا، اونٹ کے لیے جملن، یہ اونٹ ہے، ہاذا جملن، یہ اونٹ ہے، ہاذا جملن، یہ اونٹ، اس کے لیے کہیں گے ہاذا الجملو۔ وہ کتا کالا ہے، وہ کتا کے لیے کہیں گے ذالک الکلب، کالا کے لیے اسود، وہ کتا کالا ہے، اس کی عربی ہوگی ذالک الکلب اسود، ذالک الکلب اسود۔ یہ آدمی گورا ہے، یہ آدمی کے لیے کہیں گے ھذا الرجل، گورا ہے، اس کے لیے کہیں گے ابیض، یہ آدمی گورا ہے، اس کے لیے کہیں گے ھذا الرجل ابیض، کالا نہیں، لا اسود، ھذا الرجل ابیض لا اسود، یہ آدمی گورا ہے، کالا نہیں، ھذا الرجل ابیض لا اسود۔ وہ کھیل کے لیے کہیں گے ذالک اللعیب، وہ کھیل، ذالک اللعیب، وہ کھیل نیا ہے، اس کے لیے کہیں گے، وہ کھیل کے لیے ذالک اللعیب، نیا ہے، اس کے لیے جدیدن کہیں گے، وہ کھیل نیا ہے، اس کی عربی ہوگی ذالک اللعیب جدیدن، ذالک اللعیب جدیدن۔ یہ بلہ دبلا ہے، یہ بلہ کے لیے کہیں گے ھذا القط، یہ بلہ ھذا القط، اے کے لیے ھذا اور بلہ کے لیے قط، تو یہ بلہ، اس کے لیے کہیں گے ھذا القط۔ دبلا کے لیے ہزیل، یہ بلہ دبلا ہے، اس کی عربی بنائیں گے ھذا القط ہزیل، ھذا القط ہزیل۔ وہ گدھا موٹا ہے، وہ گدھا، اس کے لیے کہیں گے ذالک الحمار، وہ کے لیے ذالک، گدھا کے لیے حمار، موٹا، اس کے لیے کہیں گے سمین، وہ گدھا موٹا ہے، اس کی عربی ہوگی ذالک الحمار سمین، ذالک الحمار سمین۔ وہ کتاب کیسی ہے، وہ کتاب کے لیے کہیں گے ذالک الکتاب، وہ کے لیے ذالک، اور کتاب کے لیے کتاب، کیسی ہے، اس کے لیے کیفہ استعمال کریں گے، وہ کتاب کیسی ہے، اس کی عربی بنائیں گے کیفہ ذالک الکتاب، کیفہ ذالک الکتاب۔ کیا وہ لڑکا لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے، کیا کے لیے حل استعمال کریں گے، وہ لڑکا، اس کے لیے کہیں گے ذالک الولد، وہ کے لیے ذالک، لڑکا کے لیے الولد، تو وہ لڑکا، اس کے لیے کہیں گے ذالک الولد۔ لکھنے اور پڑھنے میں، اس کے لیے کہیں گے فی الکتابتی والقراءتی، لکھنے کے لیے کتابتی، پڑھنے کے لیے قراءتی، تو لکھنے اور پڑھنے میں فی القراءتی والکتابتی، مشغول ہے، مشغول، تو اس کی مکمل کی عربی ہوگی کیا وہ لڑکا لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے، اس کے لیے کہیں گے حل ذالک الولد فی الکتابۃ مشغول بالکتابۃ والقراءۃ، مشغول بالکتابۃ والقراءۃ، حل ذالک الولد مشغول بالقراءۃ والکتابۃ، حل ذالک الولد مشغول بالقراءۃ والکتابۃ۔ کیا وہ گھر خوبصورت ہے، کیا کے لیے حل، وہ گھر، اس کے لیے کہیں گے ذالک البیت، خوبصورت کے لیے کہیں گے جمیل، کیا وہ گھر خوبصورت ہے، حل ذالک البیت جمیل، حل ذالک البیت جمیل۔ یہ قرآن کے لیے کہیں گے ھذا القرآن، یہ قرآن، ھذا القرآن۔ یہ قرآن عربی میں ہے، اس کے لیے کہیں گے ھذا القرآن فی العربی، یہ قرآن کے لیے تو کہیں گے ھذا القرآن، عربی میں فی العربی، تو یہ قرآن عربی میں ہے، مکمل کی عربی بنائیں گے ھذا القرآن فی العربی۔ عربی مسلم کے لیے ضروری ہے، عربی کے لیے کہیں گے العربی، مسلم کے لیے للمسلمی، ضروری ہے، ضروری، عربی مسلم کے لیے ضروری ہے، اس کی عربی بنائیں گے العربی ضروری للمسلمی، العربی ضروری للمسلمی۔ وہ دین اسلام ہے، وہ دین، اس کے لیے کہیں گے ذالک الدین، اسلام ہے، اس کے لیے کہیں گے اسلام، وہ دین اسلام ہے، مکمل کی عربی بنائیں گے ذالک الدین اسلام، ذالک الدین اسلام۔ وہ عالم فقط علم میں اچھا ہے اور عمل میں نہیں، وہ عالم، اس کے لیے کہیں گے ذالک العالم، وہ عالم کے لیے کہیں گے ذالک العالم، وہ عالم کے لیے کہیں گے ذالک العالم، اور علم میں، اس کے لیے کہیں گے فی العلم، اچھا ہے کہیں گے جید، عمل میں نہیں، لا فی العمل۔
تو مکمل کی عربی بنائیں گے وہ عالم فقط علم میں اچھا ہے اور عمل میں نہیں۔ ذالک العالم جید فی العلم فقط، ذالک العالم جید فی العلم فقط لا فی العمل، ذالک العالم جید فی العلم فقط لا فی العمل۔ عزت عالم کے لیے عمل سے ہے نہ کہ علم سے۔ عزت کے لیے کہیں گے العزت عالم کے لیے للعالمی، عمل سے ہے من العملی، نہ کہ علم سے لا من العلم۔ تو مکمل کی عربی بنائیں گے عزت عالم کے لیے عمل سے ہے نہ کہ علم سے، العزت للعالمی من العملی لا من العلم، العزت للعالمی من العملی لا من العلم۔ کیا یہ مسجد ہے؟ کیا کے لیے حل، ایک یہ کے لیے ہاذا، مسجد کے لیے مسجد۔ کیا یہ مسجد ہے؟ اس کے لیے کہیں گے حل ہاذا مسجد، حل ہاذا مسجد۔ کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے؟ کیا کے لیے حل، مسجد میں فی المسجد، وضو کے لیے للوضوء، پانی کے لیے ماؤن یا الماء۔ تو کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے؟ اس کی عربی بنائیں گے حل الماء فی المسجد للوضوء، حل الماء فی المسجد للوضوء۔ ہاں اور وہ اچھا ہے، ہاں کے لیے کہیں گے نعم، اور کے لیے واو استعمال کریں گے وہ اچھا ہے، ذالک طیب، ہاں اور وہ اچھا ہے، نعم وذالک طیب، نعم وذالک طیب۔ کیا پانی وضو کے لیے ضروری ہے؟ کیا کے لیے حل، پانی الماء، وضو کے لیے للوضوء، ضروری ہے، اس کے لیے کہیں گے ضروری۔ کیا پانی وضو کے لیے ضروری ہے؟ اس کے عربی بنائیں گے حل الماء ضروری للوضوء، حل الماء ضروری للوضوء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔